یہ 1946 کی بات ہے جب نہرو نے مطالبہ کیا کہ صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کرایا جائے اور یہاں بسنے والے لوگوں کی رائے لی جائے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کریں گے یا پاکستان کے ساتھ۔ اپنے اسی منصوبے کے لیے راستہ ہموار کرنے کی غرض سے جب وہ صوبہ سرحد کے دورے پر آئے اور صوبہ سرحد کے بعد جب قبائلیوں کی رائے اپنے حق میں کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنا پہلا دورہ جنوبی وزیرستان کے علاقے رزم کا کیا تو ان کے ساتھ اس وقت کے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان اور ان کے بھائی عبدالغفار خان تھے۔ نہرو نے جب قبائلیوں پر الزام لگایا کہ آپ لوگ انگریزوں سے وظیفہ لیتے آ رہے ہیں، اس وقت محسود قبیلے کے مشہور سربراہ حاجی مہردل خان غصے سے اٹھے، باچا خان اور ڈاکٹر خان کی طرف دیکھا اور بات کرنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اسے کہا کہ آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے، ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ حاجی مہردل خان نہرو گاندھی کی طرف لپکا، ان پر حملہ کر دیا، لیکن اس وقت کے پولیٹیکل ایجنٹ بیچ میں آئے اور انہوں نے اسے روک دیا۔ نہرو کو فوراً بیک ڈور سے چپکے سے روانہ کر دیا گیا، لیکن وہاں بھی محسود قبیلے کے افراد نے ان پر پتھراؤ کیا اور گاڑی کے شیشے توڑے۔ اگر اس بات کی تہ تک پہنچ کے دیکھا جائے تو محسود قبیلے کے سربراہ حاجی مہردل خان نے 1946 میں ہی تمام قبائلیوں کی طرف سے پاکستان کی بنیاد رکھ دی تھی، کیونکہ اس واقعہ کے بعد نہرو پھر کسی قبائلی علاقے میں نہیں گئے۔ ناظرین و سامعین، محسود قبیلے کی تاریخ جرأت اور بہادری سے بھری پڑی ہے۔ محسود قبیلے پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں مقامی لکھاریوں کے علاوہ انگریز مصنفین بھی شامل ہیں، لیکن ہم یہاں مختصراً ان کی تاریخ بیان کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں وزیر قبیلے کی تاریخ پر بات کریں گے۔ محسود قبیلے کی ہسٹری بیان کرنے سے پہلے نئے دیکھنے سننے والے، خاص کر وزیرستان کے محسود، وزیر، بیٹنی، برکی اور داوڑ قبیلے کے افراد سے گزارش ہے کہ اپنے قبیلے اور وزیرستان کے بارے میں تفریحی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں لگے بیل کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آپ کے ان باکس میں پہنچتی رہے۔ محسود قبیلے کی ابتدا ہوتی ہے وزیر نامی ایک شخص سے، جس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام لالائے اور دوسرے کا خدرائے تھا۔ ایک بیٹے لالائے کی کوئی اولاد نہ تھی اور بغیر اولاد کے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ وزیر نامی اس شخص کے دوسرے بیٹے خدرائے کے 3 بیٹے پیدا ہوئے: موسیٰ درویش، محمود، مبارک۔ موسیٰ درویش کے 2 بیٹے تھے، عثمان اور احمد۔ موسیٰ درویش کے بیٹے عثمان سے وزیر قبیلہ عثمان زئی وجود میں آیا اور دوسرے بیٹے احمد سے وزیر قبیلے احمد زئی کی بنیاد پڑی۔ وزیر میں اور بھی کئی قبائل ہیں، لیکن چونکہ یہ موسیٰ درویش کی نسل سے ہیں، اس لیے ان دونوں قبیلوں کو درویش خیل وزیر کہتے ہیں۔ وزیر کے دوسرے بیٹے کا نام مبارک تھا، جس کی اولاد افغانستان کے علاقے خوست میں آباد ہے، جنہیں آج کل گربز کہا جاتا ہے۔ وزیر کے تیسرے بیٹے جس کا نام محمود تھا، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محسود تھا۔ اسی بیٹے محمود سے محسود قبیلے کی بنیاد پڑی، جسے ماسید بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح محسود کے 3 بیٹے تھے: علی، جن سے علی زئی قبیلہ آباد ہوا، بہلول، جس سے بہلول زئی، اور تیسرے بیٹے کا نام شامان تھا، جس سے بننے والے قبیلے کا نام شمن خیل ہے۔ محسود قبیلہ ایسے خطے میں رہتا آ رہا ہے کہ جس کی نہ تو افغانستان کے ساتھ سرحد ملتی ہے اور نہ پاکستان کے ساتھ، کیونکہ بیچ میں وزیر قبائل کا علاقہ آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ قبیلہ ناخواندہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں میں بھی نہیں ملتے۔
یہ لوگ دلیر، نڈر اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا درجے کے مہمان نواز ہیں۔ کمزور سے کمزور انسان بھی مہمان نوازی میں پیش ہوتا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کریں تو اپنی استطاعت سے بڑھ کر اہتمام کرتے ہیں، اور جب مہمان ان کے بنائے ہوئے کھانے جتنے زیادہ نوش فرمائیں ان کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ سو جائیں۔ اور یہ قبیلہ جس الگ تلگ خطے میں آباد رہا ہے، یہ لوگ تہذیب سے ہٹ کر زندگی گزارتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فطرتاً ان کا رجحان دین کی طرف زیادہ ہے۔ یہاں کے تقریباً 99% لوگ پکے نمازی ہیں۔ محسود کے تینوں بیٹوں یعنی علی، بہلول اور شامان سے آباد ہونے والے قبیلوں کی نسبت سے یہ درے ماسید یعنی 3 ماسید کہلاتے ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ عرصہ پہلے ان تینوں قبیلوں نے ایک جرگے میں حکومتی نمائندوں کی مدد سے متفقہ طور پر ورمڑ یعنی برکی کو اپنا چوتھا بھائی تسلیم کیا اور نفع اور نقصان میں اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اسی طرح انہیں 4 ماسید بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان 4 قبیلوں میں اگر کوئی ایک قبیلہ بھی کسی معاملے میں متفق نہ ہو تو اسے رد سمجھا جاتا ہے، اور اگر قومی سطح پر کوئی معاملہ درپیش ہو تو بڑے سے بڑے وڈیرے اور ایک عام دیہڑی دار کی رائے کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہاں جو رائے لی جاتی ہے ان میں پیسوں یا جائیداد کو نہیں تولا جاتا، لیکن عمر اور سمجھ بوجھ کے لحاظ سے بڑوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ محسود قبیلے کی ایک اور خاص بات کہ جب یہ اپنا گھر بناتے ہیں تو ابتدا حجرے یعنی بیٹھک سے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے 100% گھروں میں حجرہ ضرور ملے گا، اور ان کے دلچسپ رواجوں میں ایک یہ بھی ہے کہ برے سے برا انسان چاہے ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے گھر میں پناہ لے تو اس کی حفاظت یہ لوگ اپنے اوپر ایسے لازم کر دیتے ہیں کہ اگر پورا گھرانہ بھی قربان کرنا پڑے تو یہ لوگ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن پناہ گزین کی حفاظت کرتے ہیں۔ محسود وہ قبیلہ ہے جس نے 100 سال تک انگریز اقتدار کے خلاف انتہائی ہمت اور استقامت سے مقابلہ کیا۔ اگر تاریخ کی کتابوں کا حوالہ دیا جائے تو بہت سارے انگریز مورخین نے شمالی علاقہ جات کے تمام قبائلیوں میں محسود قبیلے کو سب سے زیادہ ضدی، ہٹ درم اور جنگجو قبیلہ قرار دیا ہے۔ تحریک آزادی میں محسود قبیلے کا کردار نمایاں ہے۔ تاریخ تحریک آزادی میں تمام قبائلیوں اور خاص کر محسود قبیلے کے اہم کردار کی معترف ہے۔ محسود قبیلے پر مقامی لکھاریوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ انگریز لکھاریوں نے محسود قبیلے پر بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک مشہور مصنف کیرو نے اپنی کتاب پٹھان میں محسود قبیلے کے بارے میں لکھا ہے: شمال مغربی سرحد میں واقع قبائلی پٹی میں آباد تمام قبائلیوں میں محسود قبیلہ ہی سب سے زیادہ ضد کا پکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ قبیلہ نہ صرف جدید آتشی اسلحے کو استعمال کرنے میں ماہر ہے بلکہ دست بدست لڑائی اور شمشیر زنی میں ان کی روایتی بہادری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ محسود کے ساتھ میدان جنگ کی طرح دوسرے میدانوں میں نمٹنا ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہی جان سکتا ہے جس نے سارا دن محسود کے دلائل سے بری گفتگو سنی ہو کہ محسود کی اپیل کو مسترد کرنے کے لیے اسے قائل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی پرمغز گفتگو کا معقول جواب دینے کے لیے کتنی جدوجہد چاہیے ہوتی ہے۔ اس حوالے سے محسود قبیلے کے رہنما خان بہادر خان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب انگریزوں کے ساتھ 18,000 محسود کا قومی جرگہ ہونے والا تھا تو خان بہادر خان کو محسود قبیلے نے اپنا سربراہ اور نمائندہ مقرر کیا۔ انگریزوں کے نمائندے کے ساتھ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ بھی تھا۔ یہ دونوں انگریز تھے جو کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ تیسرا شخص جو کہ قبائلی نہیں تھا لیکن ہندوستانی تھا اور تحصیلدار کے عہدے پر فائز تھا، یہ بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب قبائلی جرگہ پولیٹیکل ایجنٹ کے سامنے آ کے بیٹھنے لگا تو محسود قبیلے کے رہنما خان بہادر خان محسود نے
انگریز نمائندے سے کہا، ہم اور آپ بنی اسرائیل سے ہیں، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم بنیامین کی اولاد، چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی اور آپ نسلی بادشاہ ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی بادشاہت پہ کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی آپ کے کرسی کے بیٹھنے پر گلا ہے، لیکن ہماری زبان میں زمرائے اور آپ کی زبان میں شیر کہا جاتا ہے، اسی طرح ہماری زبان میں ترورے اور آپ لوگ جس کو لمڑی کہتے ہو، براہ مہربانی یا تو ہمارے تمام محسودوں کے لیے کرسیاں منگوائیں یا پھر لمڑی کو شیر کی گردن پر نہ بٹھائیں۔ یہ سنتے ہی انگریز نمائندے نے مقامی تحصیلدار کو کرسی سے اٹھ کے نیچے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ایک اور مغربی مصنف ہاول اپنی ایک بہترین کتاب مینز میں لکھتے ہیں، سرحدی علاقے میں جنوبی وزیرستان ایک ایسی ایجنسی ہے جس کی ذمہ داری اس علاقے میں متعین آفیسرز پر ذہنی اور جسمانی دباؤ کے ساتھ ساتھ اخلاقی دباؤ بھی ڈالتی ہے، یعنی یہاں پر وہی آفیسرز کامیابی کے ساتھ رہ سکتے ہیں جو یہاں کے رسم و رواج کی مناسبت سے اچھے منصوبہ ساز ہونے کے ساتھ ساتھ بہادری اور اس قبیلے کے تابق توڑ حملوں کے لیے بھی چوکس ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی روایات اور ان کی ذہنیت کی مطابقت سے اخلاقی اقدار سے بھی لیس ہوں۔ بہترین فوج کے ہر اعلیٰ افسر میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو اس علاقے کے لوگوں کے حالات کے ساتھ خود کو ڈال کر اپنی ذمہ داری پوری کر سکے۔ جو چند محدود تعداد میں یہاں آفیسر تعینات ہیں، ان میں بھی چند ہی ایسے ہیں جو یہ طویل بوجھ عرصہ تک برداشت کر سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قبائل میں جو کردار محسود قبیلے نے ادا کیا ہے اسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ سخت نامناسب حالات کے باوجود ان کے رہن سہن، رسم و رواج اور شجاعت نے تاریخ پر جو اثرات مرتب کیے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کے اس حصے میں ہم نے محسود قبیلے کا انتہائی مختصر تعارف کرایا ہے۔ اگر آپ محسود قبیلے کے بارے میں مزید معلومات یا پھر وزیر، بیٹنی، برکی، داوڑ اور یہاں بسنے والے اور قبیلوں کے بارے میں یا وزیرستان کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔